اکثر یہ خیال آتا ہے کہ یہ دنیا رہنے لائق رہی ہے یا نہیں، ہم کس مقام پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم کس تاریخ کو دہرا رہے ہیں، ہم ہر اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں جو پہلے بھی کئی بار بیت چکی ہے۔ جو کچھ انسان دیکھ چکا ہے، جو انسانیت جھیل چکی ہے، دل دہل جاتا ہے۔ کیا ہم سچ میں اشرف المخلوقات ہیں؟ جس قدر میس ڈسٹرکشن انسان نے انسان پر کی ہے، سچ میں فیل ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے، اور اس سب کے پیچھے وجہ ہے صرف لالچ، ایگو، طاقت، سٹیٹس، پوزیشن۔ ہم ان چیزوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ کتنا ڈیتھ ٹول ہے دنیا کا، کس طرح کتنی میس کلنگ کی ہے انسان نے انسان پر۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ ہم تھے ہی نہیں۔ پھر اچانک خیال آتا ہے کہ اب اور اس وقت بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ اگر چھوٹا سا ڈیتھ ٹول دیکھیں تو ہسٹری بتاتی ہے کہ چائنا رجیم 1958 30 سے 45 ملین انسان مار دیے گئے۔ جوزف اسٹالن 20 سے 30 ملین سمجھتے ہیں آپ؟ ورلڈ وار 1 15 سے 22 ملین، ورلڈ وار 2 70 سے 85 ملین۔ ڈفرنس کس قدر بڑا، 15 ملین کا ڈفرنس۔ روانڈا جینوسائیڈ 1994 5 سے 6 لاکھ انسان۔ آئزک جینوسائیڈ 1987 1 سے 2 لاکھ۔ منگول، ہٹلر، فلسطین، کشمیر، انڈو پاک، ایران، عراق، برما، لیبیا، رشیا، یوکرین، کئی اور ہیں، لاتعداد ہیں۔ کٹے پھٹے انسان، ریپ، کٹے سروں کا مینار، جھلسے ہوئے بچے، عورتیں، مرد۔ ہم انسان ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے، کہاں ہے وہ عقل جب ہم دوسروں کی عزت، امان اور زندگیوں پیروں تلے کچلتے ہیں تاکہ ہم سیف رہ سکیں۔ ہر ملک، ہر ایریا ایک ایسی دردناک کہانی کہ سالوں اس پر رو لیا جائے تو بھی فائدہ نہیں۔ پر اب رونا کس بات کا؟ پانی جب سر سے گزر جائے تو کس بات کا رونا؟ اور اب سب سے پوچھا جائے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ہے پاور، سروائیول کے نام کا چورن۔ اب پاور ملتی کیسے؟ ریسورسز سے۔ اگر ریسورسز نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ چھین لیے جائے، اور بروٹیلٹی کی وہ مثال قائم کی جائے جو اس وقت سوڈان میں ہو رہا ہے۔ ڈیتھ ٹول کاؤنٹ سے باہر تو ہے ہی، پر جس لیول کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے وہ دماغ کی نسیں ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ سب بیت رہا ہے، سٹل بیت رہا ہے۔ اگر انسان کا حساب لگایا جائے تو 50-75 سال کی عمر میں 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں اس کو سنبھلنے میں۔ اوپر کی اگر بڑھاپے میں نکال دیں تو ایکٹیو سال اس کے بچے 20 سے 30 سال۔ 20 سے 30 سال کے لیے یہ خون کی نہریں، یہ جلے تباہ کن ملک، کٹے پھٹے انسان، اور اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن بتائی جاتی ہے کہ یہ سب ہم اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے ان کی حفاظت کرنے کا۔ جھوٹ، صرف اور صرف جھوٹ۔ جس پر چاہو حملہ کر دو، زندہ جلا دو، بوائل کر دو، سر دھڑ سے الگ کر کر مینار بنا دو، مردوں کو مار کر بچوں کے سامنے ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ لو، اور پھر ان کو بھی جلا دو۔ یہ ہے ہم، یہ ہے انسان۔ اقبال نے کہا تھا، شرمائے مسلمان سے یہود، بٹ اس سب کے بعد شاید شرمائے انسان سے ابلیس۔ شروع سے ہی طاقت کا استعمال انسان کے لیے خود پر بہت بھاری رہا ہے، اور اس نے دوسروں پر بھی بھاری کر دی۔ یہ لالچ کا سائیکل ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ سٹیٹس اور یہ قبضے کی ریس۔ ایک وقت تھا جب پانی سب سے بڑی کرنسی تھی، جس کا پانی پر ہولڈ تھا وہ سپر پاور تھا۔ یعنی پانی کے قبضے سے چلتی ہوئی یہ جنگ، زمین پر قبضہ، پھر زمین سے نیچے ذخائر پر قبضہ، آئل کا قبضہ، معدنیات کا قبضہ، اور اب نیو AI انٹیلیجنس کے لیے ریکوائرڈ ریئر منرلز کا قبضہ۔ ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اپنے پاس ایگزیجریٹ کر کے بول رہا ہوں، یا کچھ ایسا نہیں ہے جو میں اپنے پاس سے بنا کر بات کر رہا ہوں۔ انسانی ڈیتھ ٹول آپ کے سامنے، جس فون لیپ ٹاپ پر آپ مجھے سن رہے ہیں، سب اسی پر موجود ہے، سب اویلیبل ہے۔ چیک کیجئے، ریسرچ کیجئے، اور خود اندازہ لگائیے۔ اور یاد رکھیے، میں اس وقت انسان کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ایتھنیسٹی پر نہیں پہنچا۔ جہاں آوے کا آوا بگڑا ہو وہاں کسی اور کارنر کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہم اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ اب یہ کچھ فیل ہی نہیں ہوتا۔ ہم اس سب پر میمز بناتے ہیں۔ انتہا ہے، ہم ظلم پر ہنسی کرنا سیکھ گئے۔ خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اپنی سیلف اویئرنس کو جگائیے، اپنی مورل کلیئرٹی کو واپس لائیے۔ اتنے بڑے مسئلے حل نہیں کر سکتا کوئی بھی اکیلا انسان، پر
کم از کم خود کو اپنے زوم میں اپنے ارد گرد کو تو ٹھیک کر ہی سکتا ہے، اپنی پرسنل ایگو کو سائڈ پر کر ہی سکتا ہے، نیبرز سے، رشتہ داروں سے، کولیگ سے، راہ میں چلتے ہوئے لوگوں سے اپنی بے پناہ ایگو کو سائڈ پر کر کے برداشت تو لا ہی سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو 5-10 روپے کے پیچھے ہونے والے قتل رک جائیں، لالچ سے بھرا ہوا بیٹا باپ کو قتل نہ کرے، اور اس طرح کے کئی اور کیسز۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اتنے بڑے مسئلے بتا دیے ہیں جو ہم حل نہیں کر سکتے، تو یہ جو میں نے لاسٹ میں 2 بتائے ہیں یہ پاکستان کے مسئلوں، یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا، یہ سب ٹھیک کرنا پڑے گا، خود بخود کچھ نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے، سلو پروسیس مگر لانگ ٹرم۔ جب آپ کی نیت صاف ہوگی، جب آپ کا اندر ٹھیک ہوگا، تب طاقت کو حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے گا، نہ کہ تباہی کے لیے۔ تھینک یو فار لسننگ۔